السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ادعونی استجب لکم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یقیناً دعا ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، جس میں بندہ اپنی ضروریات اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ اکیلی ذات ہے جو اس بندے کی بلکہ تمام انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اور جس میں اس کا کوئی شریک اور کوئی حصہ دار، کوئی پارٹنر یا کوئی آپریٹر نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی فطرت سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ لیکن افسوس ہے بہت سے مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بھروسے پر رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دینا کہ میں ان سے قریب ہوں۔ قریب اس معنی میں کہ جب وہ دعا کریں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں کہا کہ وہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، جیسا کہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو جو نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ اللہ سے مانگنا چاہیے، جبکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اللہ کے سامنے یعنی مسجد میں آ کر جیسے دعا مانگنی چاہیے، جیسے اللہ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنا چاہیے، ویسے نہیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر ہلکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اور پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات رکھے، جیسا کہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے وہ رشتوں کو کاٹنے والی دعا نہ ہو، اور اسی طرح کوئی گناہ کے کام یا گناہ کے طلب میں کوئی دعا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ باقی ساری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ علماء نے اس گھڑی کے سلسلے میں بتلایا کہ وہ کون سی گھڑی ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے قائم یصلی، کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی نماز میں تو انسان دعا نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ بندہ نماز کے انتظار میں جب رہتا ہے تو اس کے نماز کا انتظار کرنا بھی نماز ہی میں شمار ہوگا۔ تو اس سے مراد جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے، چونکہ مغرب سے پہلے آ کر جب بندہ مغرب کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے تو اس وقت اسے دعا کرنی چاہیے، جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جب امام صاحب یا خطیب صاحب ممبر پر دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ لیتے ہیں، جس جلسے میں بیٹھتے ہیں، اس وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ یہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہے، لیکن سب سے افضل بات اس میں یہ ہے کہ مغرب سے بالکل تھوڑی دیر قبل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا۔ ویسے دعا کی قبولیت کے اور بھی مقامات اور بھی اوقات ہیں، جیسا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اذان کے ساتھ مسجد نہیں آتے ہیں، اذان ہونے کے بعد آتے ہیں، یا بالکل جماعت کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، یا مسبوق ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اذان کی پکار پر حی علی الصلاۃ کے ساتھ ہی
بھی وہ مسجد میں آئیں، مسجد میں انتظار کریں نماز کا، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں میں لگے رہیں۔ ان اوقات میں نماز کا انتظار کرنا بھی نماز میں شمار ہوگا اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں ویسے تو، جس میں انسان کو یہ پرابلم ہے کہ انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، مستقبل کے کئی منصوبے ہیں، یا مسلمانوں کے معاش کو تنگ کیا جا رہا ہے، کئی ایک مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ سے دعا مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔